سینئر صحافی اور کالم نگار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ افغانوں کی اکثریت پاکستان کو اپنا محسن نہیں سمجھتی۔ ایک طویل جنگ کے ذریعے غلامی کی زنجیریں توڑ کر امریکہ کو افغانستان سے بھگانے والے طالبان ہمیں کمزور ایمان والے تصور کرتے ہیں۔ نظریاتی اعتبار سے وہ ہمارے سیاسی نظام کو اسلامی شمار نہیں کرتے۔ اسی باعث ہمارے ہاں کے مذہبی انتہا پسندوں کے بارے میں ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں۔ یہ انتہا پسند افغانستان سے امریکہ کے انخلا کے بعد پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے میں مصروف ہو گئے۔ اپنی ایک کالم میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ افغان عوام کی اکثریت پاکستان کو اپنا محسن شمار نہیں کرتی، بلکہ ان کی بے پناہ تعداد یہ سوچتی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو خوش رکھنے کی خاطر 1980 کی دہائی میں جہاد کی سرپرستی کی اور بعد ازاں جنرل مشرف کے دور میں نام نہاد وار آن ٹیرر کا کلیدی اتحادی بن کر بے تحاشا ڈالر کمائے۔ عمران خان حکومت اور اس کے ساتھ سیم پیج پر بیٹھے ماہرین قومی سلامتی کی یہ خام خیالی تھی کہ امریکہ کے خلاف جنگ کے اختتام کے بعد پاکستان سے افغانستان منتقل ہوئے انتہا پسندوں کو اگر وطن لوٹ کر عام شہریوں کی طرح زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کر دیے جائیں تو ہمارے ہاں امن و امان یقینی بن جائے گا۔ پاکستان لوٹنے کی ترغیب دیتے ہوئے یہ حقیقت احمقانہ انداز میں فراموش کر دی گئی کہ مذہبی انتہا پسندی کی بنیاد پر عناصر معمول کی زندگی گزارنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ جہاد ان کا طرز زندگی بن جاتا ہے، اس کے بغیر وہ زندگی بسر کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نصرت جاوید کے مطابق سوچے سمجھے بغیر اپنائی پالیسی کی بدولت پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتوں میں ہولناک حد تک اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ طالبان حکومت ان واقعات کا ذمہ دار داعش جیسی تنظیموں کو ٹھہراتی ہے جو ان کے اقتدار کو بھی تسلیم نہیں کرتی۔ طالبان کے انصار رہے پاکستانی طالبان بھی تاہم کئی واقعات میں واضح انداز میں ملوث رہے ہیں۔ طالبان سے ان کا ذکر کرو تو ایسے عناصر کے ساتھ مذاکرات کا مشورہ دیتے ہیں، مگر اپنے ہاں پناہ گزین ہوئے پاکستانی طالبان کے خلاف از خود کارروائی کرنے کو آمادہ نہیں۔ ایسے حالات میں جب دہشت گردی کی تقریباً ہر دوسری واردات کے پیچھے نہ صرف افغانستان میں پناہ گزین طالبان بلکہ افغان شہری بھی ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ ملوث پائے گئے تو حکومت نے فیصلہ کیا کہ افغان شہریوں کی پاکستان آمد و رفت کا نظام مزید منظم اور باقاعدہ بنایا جائے۔ تورخم اور چمن جیسے شہروں میں امیگریشن کے نظام کو اب جدید تر بنا دیا گیا ہے۔ افغان شہریوں کی اکثریت اس سے ہرگز خوش نہیں۔ پاکستان میں امن و امان یقینی بنانے کے لیے مگر پاکستان کی یہ مجبوری ہے کہ پاک افغان سرحد پر کڑی نگاہ رکھے اور وہاں سے پاکستان آنے والوں کی تفصیلات سے مکمل طور پر آگاہ رہے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ تقریباً ایک ماہ قبل ریاست پاکستان نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد اعلان کیا کہ ہمارے ہاں غیر قانونی طور پر مقیم ہر غیر ملکی کو 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا۔ بدقسمتی سے اس اجلاس کے فیصلے جس انداز میں رپورٹ ہوئے، اس سے یہ تاثر ابھرا کہ ہمارے ہاں مقیم ہر افغان کو پاکستان سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ مذکورہ تاثر کے سنگین عواقب کو ہمارے ذہن سازوں نے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ یہ بات سمجھانے میں بہت دیر لگائی کہ اقوام متحدہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر مہاجر تسلیم کیے گئے لاکھوں افغان پاکستان میں ہی رہیں گے۔ 6 سے 7 لاکھ کے درمیان فقط ان افغان شہریوں کو پاکستان چھوڑنا ہوگا جو کسی بھی شناختی دستاویز کے بغیر پاکستان در آئے ہیں اور غیر ملکیوں کے کسی بھی ریکارڈ پر موجود نہیں۔ یہ حقیقت مگر تفصیل کے ساتھ دنیا ہی نہیں بلکہ پاکستان کے عوام تک بھی نہیں پہنچ پائی ہے۔ عام شہریوں کی اکثریت بھی یہ تصور کیے بیٹھی ہے کہ 31 اکتوبر تک ہمارے ہاں مقیم ہر افغان کو جبراً بے دخل کر دیا جائے گا۔ اپنے ہی عوام کو حقائق سے بے خبر رکھنے والی حکومت کی وجہ سے افغان عوام کی اکثریت اور عالمی میڈیا کے بے تحاشا قاری اور ناظرین یہ سوچنے کو لہٰذا مجبور ہیں کہ کئی دہائیوں سے افغانستان کا ماما بنا پاکستان اب وقت گزر جانے کے بعد اپنے ہاں مقیم افغان مہاجرین کو بوجھ شمار کرنا شروع ہو گیا ہے اور انہیں سفاکانہ انداز میں افغانستان لوٹنے کو مجبور کر رہا ہے۔ نصرت جاوید بتاتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے کئی شہروں میں مقامی انتظامیہ اور پولیس بھی رشوت کی طلب میں باقاعدہ دستاویز کے ساتھ وہاں مقیم افغان شہریوں کے ساتھ دھوس اور زیادتی کے واقعات میں ملوث ہونا شروع ہو گئی ہے۔ خدشہ ہے کہ ایسے واقعات بے بنیاد افواہوں کی صورت بڑھا چڑھا کر افغانستان تک پہنچے تو طالبان اور پاکستان کے مابین بدگمانیوں میں مزید اضافہ ہوگا جو ایسی تلخیوں کا موجب بھی ہوگی جن کا ازالہ شاید کسی کے بھی بس میں نہ رہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।